سورہ مومن کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق اللہ العظیم۔ آیات کے اندر کچھ الفاظ، انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، انعام مویشیاں، مویشیوں میں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ جو گھروں میں پالے جاتے ہیں وہ مراد ہیں۔ فلک کہتے ہیں کشتی کو جس میں سواری کرتے ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں۔ اچھا، آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے، جعل لکم الانعام، جس نے تمہارے لیے مویشیاں پیدا کی، لترکبوا منہا، کچھ سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، ومنہا تاکلون، اور ان کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان مویشیوں میں بہت سارے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دلوں کی جو حاجتیں ہیں ان تک پہنچنے کے لیے ان مویشیوں کو استعمال کرتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سوار ہو کے سفر کرتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، جب تم اللہ کی کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں کہ کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، بس کیا یہ لوگ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کا جو نافرمان تھے انجام کیا ہوا، كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ تعداد میں بھی ان سے بہت زیادہ تھی، وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور ان کی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور ان کی عمارتوں کی نشانیاں زمین میں اب تک ہے، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو یہ جو کماتے تھے ان کی کمائی ان کی کوئی کام نہ آئی۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب بھی ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر اللہ کی طرف سے معجزات لے کر آئے، فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو یہ پیغمبروں کے علوم پر خوش ہونے کے بجائے اپنے خود ساختہ علوم پر خوش ہوئے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لیا وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو انہوں نے کہا کہ ہم
ایک اکیلے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ان چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں جن کا ہم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، تو ان لوگوں کا ایمان اس حالت میں ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا ایک دستور ہے، الذی قد خلت فی عبادہ، جو اللہ کے بندوں میں جاری رہا ہے، وخسر ہنالک الکافرون، اور اس میں تو کافر ہمیشہ خسارے میں رہے، اور اس معاملے میں کافر لوگ ہمیشہ خسارے میں رہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی دو باتیں بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مویشیاں میری بڑی نعمت بھی ہے، میری قدرت کی دلیل بھی ہے۔ ایسا بڑے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ضروریات زندگی کا ہر چیز مہیا کیا ہے، ہر چیز۔ اس باڈی کو، اس انسانی زندگی کو جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو احسن اور کامل طریقے سے انسان کے لیے تیار کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا، مویشیوں میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ یہ ترکبو، کچھ مویشیاں ایسے جس پر تم جو نا سواری کرتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، یہاں تک کہ ان کی جو نا بھائی ان کی ہر چیز سے تمہیں فائدہ اللہ عطا کرتا ہے۔ جیسے اونٹ ہے، جیسے جو نا بھائی گائے ہیں، جیسے جو بکری اور بھیڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں ان پالتو جانوروں کو جو نا اپنی قدرت کی نشانی بنائی، اپنے خالق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا، اور انسان کو یہ احسانات بتا کے اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ میری آیات کو مانا کرو، انکار نہ کرو۔ تمہارے سامنے تو اتنی نشانیاں میں نے رکھی ہیں کہ ان آیات میں سے کس کس کا انکار کرتے جاؤ گے۔ مشرکین مکہ سے تو اصل خطاب ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک بات تو یہ اس میں تھی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بڑے طاقتور اور بڑی تعداد میں لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ قوم عاد سب سے طاقتور قوم، اتنی طاقتور قوم کے بڑے بڑے درختوں کو ایک ہاتھ سے زمین سے اکھاڑ کے پھینکتے تھے، بڑی طاقتور قوم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ جب بھی انہوں نے ہمارے نبیوں کو تنگ کیا، توہین کی، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی، تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ حالانکہ وہ لوگ پیغمبروں کے علم کو علم نہیں سمجھتے تھے، بما عندهم من العلم، جو علم ان کے پاس تھا اس علم کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ آج کل بھی تقریباً یہ حالت ہے بھائی، اللہ کا علم، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم ہے، ہم اس کو علم نہیں سمجھتے۔ عام طور پر ہمارے سکول، کالج، یونیورسٹیاں بنتے ہی دنیاوی علوم کے لیے ہیں، بنتے ہی دنیاوی علوم کے لیے ہیں، دینی علوم کے لیے نہیں ہیں۔ اور ان دینی علوم کو انسان نے، اس زمانے کا انسان بھی اہمیت بھی نہیں دیتا، اور ان کو جو نا بے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اب تو ہماری نسل کو جو خصوصاً یہ چند سالوں میں جن کے ہاتھ میں موبائل اور نیٹ ہے نا، اس کی وجہ سے تو جہالت آسمان کو چھو رہی ہے۔ وہ اسی کو علم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ان سے پہلے لوگ بھی اپنے علم کو علم سمجھتے تھے، نبیوں کے علم کو علم نہیں سمجھتے تھے، ان کا تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے، میں نے اسی مذاق اڑائی ہوئی چیز کو ان کے خلاف استعمال کیا، یہ اسی میں ہلاک ہوئے، یہ اسی میں ہلاک۔ ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں اور سکولوں پر اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، سچ میں۔ میں خود ایجوکیشن میں 22-25 سال سے ہوں،
اربوں روپے خرچ ہوتا ہے ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں، لیکن اس کا نتیجہ 3% بھی نہیں ہے جب پورے ملک میں کوئی اچھا بندہ وہاں سے باہر نہیں آ رہا جس نے ملک و قوم کو سنبھالنے والا جو آیا جس کیٹیگری میں وہ چلا جاتا ہے، سیاست میں چلا جاتا ہے، بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے، یا کسی جو نا فورس میں چلا جاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ اس ملک کو، یہاں کے عوام کو تنگ کرو، اس کے خزانے کو لوٹو۔ یہ اگر ان یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں سکھایا جائے تو وہ کون سا علم ہے سب؟ یہ تو علم تو نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو جو مدارس کی شکل میں اللہ کا علم باقی رکھا ہوا ہے، پیغمبر کا علم، قرآن کا علم، انہوں نے باقی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لیکن حکومتی سطح پر نہیں۔ حکومتی سطح پر پورے ملک میں کوئی ایک اچھا بھی دینی ادارہ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری حکومت کی سرپرستی پر بہت اچھا چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس زمانے کے علوم کو لوگ علم سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس کو لوگ اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں، اس کو علم کا درجہ بھی نہیں دیا ہوا ہے۔ ہمارا علم اسی لیے تو خراب ہو رہا ہے۔ آخر میں بڑا خوبصورت مضمون تھا، اللہ فرما رہے ہیں جب انسان میرے عذاب کو دیکھ کر، موت کو آتے ہوئے دیکھ کر ایمان لائے، توبہ کرے، تو نہ اس کا ایمان اس وقت قبول ہوتا ہے، نہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، دونوں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ کا عذاب کسی قوم پر آئے، عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے، جیسے فرعون ایمان لے کر آیا، اس کے ایمان کو اللہ نے ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی حالت غرغرہ شروع ہو جائے، یعنی اس کی روح بدن سے نکلنا شروع کرے، سر سے نیچے کو آتی ہے روح اور پاؤں سے اوپر کو آتی ہے، منہ کے راستے سے اللہ تعالیٰ روح کو باہر نکلواتے ہیں، تو جب یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس عمل میں تو انسان کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، اس وقت انسان کو آخرت کے کچھ مناظر بھی دکھائی دیتے ہیں، تو حالت غرغرہ میں، یعنی آخری حالت میں جب جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تو کوئی توبہ کرے، توبہ بھی قبول نہیں ہے، ایمان لائے، ایمان بھی قبول نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ بھی قبول ہے اور اس سے پہلے اسلام بھی قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنا، جب یہ لوگ ہمارے عذاب کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں ایک اللہ پر، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے انجام کو دیکھ رہے ہیں۔ انجام اگر نظر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ اس انجام سے پہلے ان کے پاس بڑا وقت ہے ایمان کا بھی، ان کے پاس بڑا وقت ہے توبہ کا بھی۔ جب انسان اپنے موت کو آتے ہوئے دیکھے اور اس کی جان نکل رہی ہو، تو اس وقت کے ایمان اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد جو نہ بھائی، اس وقت کے ایمان اور توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ان سے پہلے جب انسان توبہ کرے تو اللہ توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسلام لائے تو اسلام کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے آخر میں رکھ کر فرمایا وَخَسِّرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، ان مسائل میں دنیا کے کافر بڑے خسارے کے اندر ہیں، بڑے ہلاکت کے اندر ہیں، بڑی تباہی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔